بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی سورۃ غاشیہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا، اور آسمان کو کیسے بلند کیا، اور پہاڑوں کو کہ انہیں کس طرح گاڑا گیا، زمین کو کیسے بچھایا گیا۔ غور طلب بات یہاں یہ ہے کہ پر ہر چیز سے پہلے اونٹ کی خلقت کو کیوں منتخب کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں مفسرین نے بہت کچھ تحریر کیا ہے، لیکن یہ چیز واضح ہے کہ ابتدا میں روئے زمین زروع سخن مکہ کی عربوں کی طرف تھا، جن کی زندگی کے بہت سے کام اونٹ سے وابستہ تھے۔ اس سے قطع نظر جانور عجیب و غریب خصوصیتوں کا حامل ہے جو اسے دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ بعض جانور ایسے ہیں کہ جن کے صرف گوشت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بعض ایسے ہیں کہ جن کے صرف دودھ سے استفادہ ہوتا ہے، بعض ایسے ہیں جو صرف سواری کے کام آتے ہیں، اور بعض صرف بارداری کے کام آتے ہیں۔ لیکن اونٹ ایسا جانور ہے جس میں یہ تمام خصوصیتیں پائی جاتی ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو بنانے کا جو مقصد بنا ہے وہ یہ ہے کہ آخر اللہ پاک نے اونٹ کا ذکر مثال کے طور پر کیوں کیا؟ اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ اونٹ جنسی ملاپ کے بعد روتا کیوں ہے؟ اونٹ کی عربی معنی خوبصورت کے ہوتے ہیں۔ دوستو، اونٹ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کوہان اور دو کوہان والے۔ اونٹ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی کوہان میں چکنائی جمع کر لیتا ہے اور ضرورت کے وقت اس چکنائی کو غذا کے طور پر استعمال کر لیتا ہے۔ اونٹ طویل عرصہ تک پانی پیے بغیر زندہ اس لیے رہ لیتا ہے کہ اس میں اول ریڈ بلڈ سیلز موجود ہوتے ہیں جس سے وہ پانی کو جمع کر لیتا ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو بھاری وزن اٹھا کر بھی روزانہ 40 کلومیٹر سفر طے کر سکتا ہے۔ اونٹ 16 میل فی گھنٹہ کے حساب سے سفر کر سکتا ہے۔ اونٹ خود کو ہر طرح کے موسم میں ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اونٹ 800 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے۔ دو قسم کے اونٹ بہت ہی مشہور ہیں۔ پہلا اونٹ وہ ہے جس کی لمبی سی کوہان ہوتی ہے، دوسرا قسم کا اونٹ وہ ہے جس کی دو کوہانیں ہوتی ہیں۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ دو حصوں میں بانٹے ہوتے ہیں۔ اونٹ کی آنتیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ یہ سخت سے سخت چیز کو بآسانی ہضم کر لیتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے پاس منہ رکھ کر کچھ کہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھ کو جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جائے اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دیتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ یہ بات کہہ رہا ہے کہ میرا مالک مجھے ذبح کر کے میرا گوشت کھانا چاہتا ہے، اس لیے یہ اونٹ میرے پاس بھاگتا ہوا آیا اور اس کا مالک بھی اس کو پکڑنے کے لیے آ گیا۔ اونٹ اپنے مالک کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ اونٹ کا مالک کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ 3 دن سے گھر سے بھاگا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے۔ اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ میری کیا شکایت کر رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر آسانی اور مشکل وقت میں اپنے مالک کا ساتھ دیا ہے، میں گرمی اور سردی میں اپنے مالک کی خدمت کرتا رہا ہوں، اب مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اس بندے نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس اونٹ کو نہ تو ذبح کریں گے اور نہ ہی بیچیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم میں اس بندے سے خرید کر آزاد کر دیا۔ اس کے بعد اونٹ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آواز نکالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس طرح اونٹ نے 4 بار آوازیں نکالی، 3 بار تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، اور چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ نے پہلی بار یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتری اجر عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اونٹ نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خوف سے اس طرح سے دور فرما دے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوف سے دور فرما دیا ہے۔ تو میں نے فرمایا کہ آمین۔ پھر اونٹ نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے محفوظ رکھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے خوف سے محفوظ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر اس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے درمیان جنگ بدل پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر میرے آنسو نکل آئے۔ یہی دعا میں نے اپنے رب سے مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 دعائیں تو قبول فرما لیں، لیکن آخری دعا سے قبول کرنے سے منع فرما دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ آپس میں تلوار غنی سے برباد ہوگی۔
جو کچھ ہونے والا ہے قلم لکھ چکا ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کا دل چاہے تو کر لیں، نہ چاہے تو نہ کریں۔ پھر صاحب نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لوں؟ ہاں، اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ میں بکریوں اور اونٹ کے بارے میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکریوں کے بارے میں نماز ادا کر سکتے ہو، لیکن اونٹ کے بارے میں تم نماز قائم نہیں کر سکتے۔ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا لازم ہے۔ دوستو، یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اونٹ کو ایک انوکھی بیماری لگتی ہے جس کی علاج کے لیے اس کو سانپ کھانا پڑتا ہے۔ اس بیماری کا نام حیام ہے۔ یہ بیماری لگتے ہی اونٹ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور مرنے تک مشرق سے مغرب تک سورج کو ہی دیکھتا رہتا ہے۔ اس بیماری کے علاج کے لیے اونٹ زندہ سانپ ڈھونڈ کر کھا جاتا ہے، جس کے زہر سے اس کو شدید پیاس لگتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ شدید پانی پیتا رہتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی مسلسل جاری رہتے ہیں۔ ان آنسوؤں کو مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سانپ کے زہر کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ سانپ کھانے کے بعد زیادہ پانی پینے اور آنسوں کے آنے کے بعد حیام بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ معدے کی جلن، تیزابیت، نمونیا اور مختلف بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی اونٹ کا گوشت ہفتے میں ایک دفعہ لازمی کھانا شروع کر دیں۔ اونٹ کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ جنسی عمل نہیں کرتا۔ عربی کی ایک کتاب میں درج ہے کہ ایک آدمی نے اونٹنی کی آنکھ پر کپڑا باندھ کر جنسی ملاپ کے اس اونٹ کو اس کی ماں کے اوپر چھوڑ دیا۔ جب اونٹ اپنی ماں پر چڑھا تو اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا، تو اس نے اپنے نفس کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ اس کے بعد ایک دن اس اونٹ نے اس آدمی پر حملہ کر کے اس کو مار دیا اور اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی اور ایک اونٹ تھا۔ اونٹ کا نام عضوا تھا جبکہ اونٹنی کا نام قصوا تھا۔ کچھ روایات میں ہے کہ یہ ایک ہی اونٹنی کے نام ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اونٹنی پر بیٹھ کر مدینہ میں داخل ہوئے۔ اس اونٹنی پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا آخری خطبہ دیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو اس اونٹنی سب کچھ کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ وہ یہ سارا دن پاگلوں کی طرح مدینہ کی گلیوں میں گھومتی رہتی تھی۔ ایک دن یہ بھی مر گئی۔ اونٹ کے پاؤں میں جو بال ہوتے ہیں ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب اونٹ پاگل ہو جائے تو اس کے منہ سے جھاگ جاری ہو جاتی ہے، وہ کسی پر بھی حملہ کر کے اس کو قتل کر سکتا ہے۔ اگر گھوڑے سے کوئی آدمی گر جائے تو گھوڑا بھاگ جاتا ہے، جبکہ اونٹ سے کوئی سواری کرتا ہوا گر جائے تو اونٹ اپنی جگہ پر جمع رہتا ہے۔